پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ جناب دانش چنہ کی جانب سے صحافی حضرات سے ملاقات کے لیے مرکزی سیکریٹریٹ میں دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ جناب چنہ نے صحافی بھائیوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی دانش چنہ نے پاک فوج پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کی کاوشوں کی وجہ سے آج ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہے، جو مٹھی بھر شر پسند عناصر اور ملک دشمن قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دانش چنہ نے کہا کہ محب وطن پاکستانیوں کا فرض ہے کہ مشکل ترین حالات میں دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت کے آرمی چیف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ فلسطین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے دانش چنہ نے فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و بربریت پر شدید مذمت اور انتہائی دکھ، رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسلامی ممالک کی مجرمانہ خاموشی کو امریکی دباؤ اور امریکہ کا غلام قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی سرزمین فلسطین پر موجود حماس پر فخر کرتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی قوت اور غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ حماس کے سرفروشوں نے اسرائیل کے ناپاک عزائم کو چکنا چور کر دیا۔ جو دانشور اسرائیل کو ناقابل تقصیر سمجھتے تھے، سب نے دیکھ لیا آج بھی ایمان ہی وہ اصل طاقت ہے جو کسی بھی ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتی ہے۔ پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ دانش چنہ نے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے منشور کا بھی اعلان کیا۔ ایک ملک، ایک قوم، ایک قانون، ایک نظام، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام۔ لیکن کوشش انسان کرتا ہے، صلہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہم نے اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام اور نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ باتیں تو ہر انسان کرتا ہے، ہر پولیٹیکل لیڈر کرتا ہے، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور وہ اسی لیے امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں کہ ہر لیڈر کے اندر قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، کہ جس لیڈر کے اندر قول اور فعل کا تضاد نہیں ہوگا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا یقین ہے کہ ہم جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو راستہ اچھا دکھا دیا، اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کیا، اگر اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا دیا، اس ملک میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے اور اس حوالے سے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور میں چیزیں کہتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ آج 75 سال تک ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کا بہت بڑا اس میں کردار ہوتا ہے، صحافی حضرات کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس چیز کو آگے لے کر آنا۔ لیکن اگر آپ ہمارے اس نظریے کو، ہماری اس سوچ کو، پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی سوچ کو اگر آپ آگے لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو اس چیز کا اجر اور جزا دے گا، کیونکہ ہم اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم ادھر پاکستان کی قوم جو ادھر 75 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، ہم ان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب غلامی کی زنجیروں میں ہم کیسے کہہ دیں کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے؟ غلامی کی زنجیروں میں یہی ہے کہ جو 75 سال سے آ کے تبلے اچھے بجاتا ہے، سارے ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، یا آٹے کے تھیلے پہ، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ضمیر فروشی کر کے وہ انگوٹھا لگا کر ان کو آگے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ بزنس کرتے ہیں۔ ہم اس بزنس کلچر کو ختم کرنے کے لیے، جب تک ہمارا ذہن بزنس کلچر ہوگا تو ہم عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کو ریفارم نہیں کر سکتے جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو پہلے انسان بنانا ہے۔ جب ہم انسان بن جائیں گے تو ہم مسلمان بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے تو ہم اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام نافذ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم انسان ہوں گے تو ایک دوسرے کی تکلیف جو ہے ہمیں محسوس ہوگی۔ اگر انسان کسی کو چوٹ لگتی ہے تو کہیں ایک جگہ پہ چوٹ لگتی ہے تو اس کو پورے جسم میں جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے۔ جب پورے جسم میں تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ جب آپ کو اگر وہ تکلیف ہو رہی ہے، جب تک مجھے محسوس نہیں ہوتی تو میں انسان نہیں ہوں، میں حیوان ہوں، میں حیوانیت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے انسانیت، تب میں اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہوں جب آپ کی تکلیف میرے سامنے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر کتنے لوگ جو ہیں فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، اتنے لوگ کتنے بے روزگار ہیں اس ملک کے اندر، اور اس ملک کے اندر کتنا عوام کا جو ہے خون پسینہ چوسا جا رہا ہے، اور اس ملک کے اندر بزنس کر کے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے، اور پارلیمنٹ میں پہنچ کے قوم کا کتنا خون چوس سکتے ہیں وہ ہمیں چوسنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہوتے ہوئے پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور اس ملک کے اندر صحت، تعلیم
اس کو ایک نظام کے تحت، یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، ایک نظام کے تحت جو ادھر 50 نظام کے تحت ایجوکیشن بھی چل رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہوتا ہے، انسانی بنیادی حقوق کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس انسانی حقوق کے بنیادی حقوق کا جو ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کی پاسداری کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ہم جانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اس الیکشن میں پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ جو اس ملک کے ساتھ غداری کر کے اور اس ملک کے ساتھ جو فوج کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ہم پاک فوج کے اوپر جو حملے کرتا ہے وہ ہمارے لیے غدار ہے، ہم اس کو غدار کہتے ہیں، اور جو پاک فوج کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو پاک فوج کی غلط باتیں کرتا ہے ہم اس کی انگلی کاٹ دیں گے۔ ہم پاکستان کنزرویٹو پارٹی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہر دم ہر مشکل میں ہر وقت میں پاک فوج کے ساتھ ہوگی اور ہمیشہ رہے گی، اور پاک فوج اگر ہے تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ آج اس ملک میں آپ حالت دیکھیں، لبنان کی دیکھ لیں، آپ کسی دوسرے ملک کی حالت دیکھ لیں، آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، فلسطین کے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ میں حماس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اسرائیل کو گھٹنے تک مجبور کر دیا ہے، گھٹنے ٹیکنے تک اس کو مجبور کر دیا ہے۔ حماس آگے بڑھے، پاکستان کنزرویٹو پارٹی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور ہر لمحہ ہر وقت پاک فلسطین کی جو ہے ہم حمایت کرتے ہیں۔ جو انسان خانہ کعبہ خانہ کعبے کی حمایت نہیں کرتا، میری نظر میں جو میں نے پہلے ایک ذکر کر چکا، انسان اور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ 58 کنٹریز مسلمان ممالک ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہماری فلسطین جو ہے آگ میں جل رہی ہے۔ کیوں جل رہی ہے؟ جو 58 کنٹریز کے توسط سے باقی جو 200 ملک رہتے ہیں، وہ 200 ملک اس پہ پلتے ہیں، اس کے پیٹرول سے پلتے ہیں، اس کی ساری چیزیں وہاں جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ خاموش کیوں ہیں، غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ فلسفہ نظر نہیں آتا، سوائے کیا ایران نے اس چیز کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ ایران مدد کر رہا ہے۔ حماس کون ہے؟ ایران ہے۔ حزب اللہ کون ہے؟ ایران ہے۔ میں آپ کو کھلے الفاظ یہ بتا سکتا ہوں، حزب اللہ بھی ایران ہے، حماس بھی ایران ہے۔ کیا دوسرے ملکوں نے یہی دندہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی کریں گے، اسرائیل کی پاسداری کریں گے، جیسے اسرائیل بولے گا ہم ویسے کریں گے، جیسے امریکہ بولے گا ہم ویسے کریں گے؟ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں اصولوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں انسانی بنیادی حقوق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں۔ خانہ کعبہ جس میں 1,24,000 پیغمبر انبیاء نے نماز پڑھی، کیا اس کو ہم بھول چکے ہیں؟ اور جس کعبے کے بعد پاک محمد کے پاس مدینہ کے اندر کعبہ ہمارا بنا، تو کیا اس کی بھی کیا ابھی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ جو مسلمان جس کو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حمایت کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے حکمرانی کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح حکمرانی کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جس جگہ پہ غیر مسلم کو وہاں جو ہے حق نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب وہ آئے، آج اس علاقے میں غیر ملکی وہاں موجود ہیں۔ ہمارے مسلمان کو اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں ان کے ساتھ بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، اگر غیر ملکی وہاں جاتا ہے تو ان کو بڑے سے کیا کہتے ہیں پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا کہ مدینے کی جگہ پہ یہ غیر ملکی آئیں، ان کو پروٹوکول دیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت پھیلائی جائے، جس طرح ایران کے ساتھ نفرت پھیلائی جاتی ہے؟ میں ایران کا حمایتی نہیں ہوں، میں اصل حقائق کی بات کرنا چاہتا ہوں، اصل جو حقائق آپ کے سامنے ہوں۔ تو یہ ہماری پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی پالیسی ہے، اور اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں اپنی معیشت کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں معیشت بہتر بنانی ہوگی، ہمیں ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں لا اینڈ آرڈر کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں جسٹس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر 4 سے 5 قانون چل رہے ہیں، ہم اس 5 قانون کے تابع نہیں ہیں، ہم ایک قانون چاہتے ہیں، اس ملک میں ایک قوم چاہتے ہیں، اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں، تاکہ ہم ایک قوم کے طور اس ملک میں رہ کے ایک نظام کے تحت ہم چلیں، کیونکہ وہی جو ایک نظام کے تحت ہمارے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ان کو مہیا کرے گی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس پہ خوشحالی لائے